نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے تحویل قبلہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ قبلہ کی جو تبدیلی ہے وہ کیسے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی نماز کے اندر آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا اور اللہ نے پھر وہ قبلے کو تبدیل کر دیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے تحویل قبلہ کی حکمت، کہ قبلہ کی تبدیلی میں اللہ تعالیٰ کی کون سے ایسی حکمت تھی، تو وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو برادران اسلام، قبلہ اور تبدیلی قبلہ کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ انسان میں قوت عقلیہ ہے اور انسانی خیالات کو دفع کرنے کے لیے قبلہ کی سمت کو متعین کیا گیا ہے تاکہ خیال نہ بھٹکے اور ایک سمت کھڑے ہو کر پوری توجہ سے نماز ادا کریں۔ نمبر 2، نماز میں خشوع و خضوع ضروری ہے، اور یہ تب ہوگا جب سکون ہو، اور سکون تب حاصل ہوگا جب کسی کی طرف دھیان نہ ہو اور ایک طرف رخ ہو۔ اسی لیے قبلہ متعین کیا گیا۔ تفسیر کبیر کے اندر یہ ہے کہ اسی بنا پر قبلہ ایک طرف سے متعین کیا گیا تاکہ قبلہ کے اندر کسی قسم کی انسان میں کوئی خشوع و خضوع، اس میں جو خلل ہے وہ اس میں نہ پڑے۔ اسی طرح اللہ ایک ہے اور ہم ایک ہی نبی کی امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلہ بھی ایک ہی عطا فرمایا تاکہ سب کا رخ بھی ایک ہی طرف ہو، اور مسلمانوں کے متفقہ قبلے کی وجہ سے روحانی لذتیں اٹھا کر رحمت اور برکتیں حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے، اور روئے زمین پر قبلہ کو خاص فضیلت دی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلی پڑتی ہے، لہٰذا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو انوار الہی حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی سمت مسلمانوں کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا تو پھر قبلہ تبدیل کیوں کیا گیا؟ کون سی ایسی وجہ تھی؟ کیا اس میں حکمت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلیات کا فیضان بیت المقدس سے بھی عطا کر سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور اور باقی جتنے بھی صحائف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی آخر الزماں ہونے کی کئی علامتیں تھیں۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ نبی آخر الزماں امام القبلتین ہوں گے، یعنی ان کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہوگا، اور پھر ان کی تمنا پر انہیں بیت اللہ قبلہ عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس علامت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو امام القبلتین بنایا اور پھر قبلہ تبدیل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ تمام کمالات اور معجزات عطا فرمائے جو سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ بعض انبیاء اور مرسلین نے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی، بعض نے مسجد حرام کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے مسجد اقصیٰ پھر مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ کوئی پیغمبر یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ تم نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی اور ہم نے نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں مگر قبلہ ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں مگر قبلہ ایک، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں مگر قبلہ ایک، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں مگر قبلہ ایک، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں مگر قبلہ ایک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ ہیں، لہٰذا قبلے دو۔
ہر ایک پیغمبر ایک قبلے والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو قبلوں والے، اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام القبلتین یعنی دو قبلے والے کہتے ہیں۔ اور ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام عزت والے ہیں، بلکہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرمائی۔ زمین کو عزت ملی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، آسمان کو عزت ملی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، عرش کو عزت ملی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، لوح و قلم کو عزت ملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، فرشتوں کو عزت ملی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، انبیاء کو عزت ملی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، اولیاء اعظام کو ایک طرح سے عزت ملی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، بیت المقدس کو عزت ملی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اور بیت اللہ شریف کو عزت ملی محمد مصطفیٰ کے صدقے۔ تو معلوم ہوا کہ قبلہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعبہ مکرمہ کو عزت ملی ہے۔ یعنی منشا الہی یہ تھا کہ دو قبلوں کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدوں سے عزت دی جائے۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی سمت رخ فرمایا تو بیت المقدس کو عزت ملی، جب بیت اللہ کی طرف رخ فرمایا تو بیت اللہ کو عزت ملی، جب حجر اسود کو چوما تو حجر اسود کو عزت ملی، جب مقام ابراہیم پر نوافل ادا فرمائے تو اسے عزت ملی۔ غرض یہ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں سے اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلوں کو عزت عطا فرمائی۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ کائنات کو معلوم ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی رضائے الہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضائے الہی چاہتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام رضائے الہی چاہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رضائے الہی چاہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام رضائے الہی چاہتے تھے، حضرت آدم اور دیگر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رضائے الہی چاہتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی رضائے الہی چاہتے تھے، اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا خود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ سارا جہان میری رضا چاہتا ہے، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تیری رضا مطلوب ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر، ان کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔